جس کی وجہ سے تم نے مجھے سلطان علاؤالدین صاحب کے سامنے روندا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ارطغرل تمہاری موت اتنی زیادہ آسان نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ تلوار کی دھار کو ختم کرنے کے لیے اس کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے تو فوراً سے ترگت صاحب اور سنگرتگین صاحب ان کے سپاہیوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ساتین کوپیک کو پکڑ کے تلوار اس کے گلے پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی سپاہی لپکنے لگتے ہیں، لیکن ترگت صاحب زور سے کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ یہ سنتے ہی گونال سپاہیوں کو پیچھے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں کہ ساتین کوپیک اب تم میرے ہاتھوں میں ہو، میرے بس میں ہوتا تو میں پہلے سے ہی تمہارا سر کاٹ کے گیدڑوں کی خوراک بنا دیتا، لیکن تم ارطغرل بھائی کا شکریہ ادا کرو جن کی وجہ سے ابھی تک تم بچے ہوئے ہو۔ اس کے بعد ترگت صاحب اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ابھی اپنے سپاہیوں کو حکم کرو کہ وہ ارطغرل بھائی کو آزاد کرے، نہیں تو میں تمہارا سر ابھی تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی ساتین کوپیک ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد سنگرتگین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فوجی پڑاؤ کے خارجی راستے پر 3 گھوڑے تیار چاہیے اور ارطغرل صاحب کو وہاں صرف 2 لوگ ہی لے کر آئیں گے اور باقی سپاہی پیچھے رہیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ساتین کوپیک مر جائے گا۔ اس کے بعد ڈرا ہوا ساتین کوپیک کہتا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کرو۔ دوسرے خارجی پڑاؤ پر کیرالدے نے ارطغرل صاحب کے گلے پر خنجر رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف ترگت نے اور بامسی نے ساتین کوپیک کے گلے پر تلوار رکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سپاہی 3 گھوڑے لے کر آتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد سنگرتگین صاحب کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب کے ہاتھ کھول دو۔ یہ سننے کے بعد گونال کچھ سوچنے لگتا ہے، لیکن فوراً سے ساتین کوپیک بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے رہو۔ اس پر کیرالدے ارطغرل صاحب کے ہاتھ کی رسیاں کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد سنگرتگین کہتا ہے کہ جب تم ارطغرل صاحب کو چھوڑو گے تو ہم ساتین کوپیک کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد کیرالدے ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک جا سکو گے۔ دوسری طرف ترگت بھی ساتین کوپیک سے کہتا ہے کہ ساتین کوپیک تمہارا آخری وقت بہت قریب ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اس کے بعد دونوں گروپ ایک دوسرے کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور درمیان میں ساتین کوپیک ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل آج تم میرے ہاتھ سے بچ گئے ہو، میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو مار دوں گا، میں لازمی تمہارے پیچھے آؤں گا، اور صرف یہی نہیں میں گندوگدو کے قبیلے کو بھی تلوار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بس تم انصاف کا انتظار کرو، وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ تم بہت جلدی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے دونوں سپاہیوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیرالدے کہتا ہے کہ ساتین صاحب آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، یہ زیادہ آگے تک نہیں جا پائیں گے، میں نے ان کے گھوڑوں کے کھر کو خراب کروا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حشمت الدین کراچہ صاحب اور امیر توغان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ساتین کوپیک کہتا ہے کہ شاباش کیرالدے، اب ہم ان کا شکار کریں گے۔